کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ جو ہے اب آج آخری پروگرام ہے مولا علی کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بس ہلکی ہلکی جھلک جو مولا کائنات کے بارے میں دکھائی جا سکتی ہے وہ دکھائی ہے۔ ممکن نہیں کہ مولا کائنات کا تذکرہ جو ہے بہت کم ٹائمنگ کے اندر سمیٹا جا سکے اور پورے اس کو قید کیا جا سکے، ناممکنات میں سے ہے۔ خود مولا کائنات کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ جو ان کو پہچان نہ سکے اس زمانے کے لوگ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک مسجد کوفہ میں، تو اچانک جو ہے آندھی اس طرح کی آئی کہ اس آندھی کے نتیجے میں جو گھپ اندھیرا ہوتا ہے وہ ہوا۔ جتنے ہی مسجد کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں یا ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ ایک دم دوڑنے لگے کہ جائیں جا کے شمع لے کر آئیں تاکہ روشنی ہو۔ اتنے میں مولا کائنات خطبہ اپنا روک دیتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، اور جب تک شمع آتی ہیں تو مولا ان مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں پانی سے ایک ایسی روشنی پیدا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ان موم بتیوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن ایک احمق کھڑا ہوا بے وقوف، کہا علی یہ جادوئی باتیں ہم سے نہیں کیا کرو، اگر تمہیں اتنا علم ہے تو بتاؤ میرے سر کے بال کتنے ہیں۔ ان لوگوں نے مولا کائنات کی ذات شریف کو اس طرح نہیں لیا کہ جو ان کو لینا چاہیے تھا، جو ان سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ مولا کائنات کا کمال، مثلا میں اسے مولا کی حد تک نہیں اپنی حد تک کمال سمجھتا ہوں، انسانوں کی حد تک کمال یہ تھا۔ علی تو اس سے کہیں آگے تھے کہ جب مولا سے تقابل کیا، مالک اشتر نے مقابلہ کیا۔ مالک اشتر ایسے تھے جیسے علی رسول السلام کے نزدیک تھے، اتنی قربت تھی مالک اشتر کی۔ تو مالک اشتر نے ایک دفعہ جنگ کے بعد مولا سے کہا مولا آج آپ نے بھی اتنے مارے، میں نے بھی اتنے مارے۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا۔ مولا نے کہا کتنے مارے، تعداد بتائی، مولا کی بھی تعداد اتنی۔ مالک سے مولا نے پوچھا مالک تم نے کیسے مارا لوگوں کو، تم جو قتل کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ کہا علی جو میرے سامنے آتا تھا اس کو میں مار دیتا تھا یا گردن اڑا دینا یا قتل کر دیتا تھا۔ علی نے بولا نہیں میں ایسے نہیں قتل کرتا۔ کہا کیسے؟ کہا میں دیکھتا تھا کہ اس کے صلب میں کوئی آنے والا مومن تو نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تھا کہ جس کے صلب میں کوئی مومن ہوتا تھا تو علی اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اب آپ اس کو کھولنا چاہیں اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، احمد کوئی بات نہیں کر رہا جو ہمارے پاکستان میں بستے ہیں، کسی عقل مند آدمی کے سامنے لے کے جائیں تو وہ اس کو سن کے واقعاً حیران ہو جائے گا کہ آج ہماری دنیا جو کہ اتنی زیادہ چاند پہ پہنچ چکی ہے، جو کہتے ہیں لوگ چاند پہ پہنچ گئے، یہ ٹیکنالوجی کتنی 4G 5G وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم لوگ گھومتے پھر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں نے کیا فتح کر لیا۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک آدمی صرف ایک تلوار لے کے چلتا ہے اور آنے والے سامنے آدمی کے صلب میں موجود لوگوں کے عقیدوں کا اظہار کرتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اگر بتاتی بھی ہے، آج کے زمانے کی بہت بڑی ٹیکنالوجی الٹرا ساؤنڈ، اگر وہ تشخیص دے گی کہ یہ بچہ ہے یا بچی تو اس وقت دے گی جب بچے اور بچی کا وجود ہو چکا ہوگا، گو کہ ماں کی شکم کے پردوں میں ہوگا، لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ سے بتائے گی کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی محتاج ہے کہ وہ ایک خاص اس کو پیریڈ کے گزرنے کے بعد جب وجود میں فرق آ جائے کہ ہاں یہ لڑکی بن گئی لڑکا، تو وہ ایک جیسے میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ بھی ایک طرح کا کیمرہ ہے کہ جو بتاتا ہے اندر دیکھ کے کہ لڑکا یا لڑکی۔ لیکن مولا کائنات کتنی جسے کہا جائے کہ عظیم شخصیت ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ اس پانی میں جو ابھی صرف پانی کی صورت میں اس کے صلب میں ہے، اس بچے کے دماغ میں ہونے والے عقیدے کو بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شخص کو میں اس لیے قتل نہیں کر رہا کہ اس کے صلب میں ایک مومن یعنی وہ کہ جو علی کی ولایت پہ چلتا ہو، عقیدہ رسول اللہ پہ رکھتا ہو۔ کتنا خطرناک آدمی تھا۔ اگر خطرناک سے مراد یہ نہیں جو ہم عام خطرناک لیتے، نہیں، علمی عنوان سے دنیا ایسے جینیس لوگوں کو اگر یہ کسی اور مذہب میں ہوتے تو پوجتی، ان کا احترام کرتی،
یعنی اگر سوچنے والے صحیح سے سوچیں تو علی کی شخصیت ایسی مافوق العادہ شخصیت ہے جس سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس زمانے کے لوگوں نے ایسی شخصیت کو نہیں، اس سے زیادہ کھل کے کیا اظہار ہوگا کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ پانی سے روشنی پیدا کروں. آج دنیا پانی سے جو بجلی پیدا کر رہی ہے، آج ڈیم لگتا ہے، بجلی پیدا کی جاتی، دنیا چیخ رہی ہے. آج سے 1400 سال بیٹھے ایک کوفے کی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی مسجد میں ایک شخص کھڑا ہو کے بولتا ہے بولو تو میں اس پانی سے تمہیں روشنی پیدا کر کے دوں. وہ شخص جب جنگ میں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس کے صلب میں آنے والا ایک مومن ہے. یعنی کتنی علی ابن ابی طالب کے بعد معرفت علم تھی، معرفت انسان تھی، جانتا تھا. جو میں نے شروع میں کہا نا، جب علی سے اعتراض کیا گیا تو مولانا نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا مولا 5. کہا پوری کائنات علی کے ہاتھ میں اس طرح ہے جیسے تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں. تو علی سے نہ کچھ چھپا تھا نہ مخفی تھا. اگر چاہتے لوگ تو علی سے فیضیاب ہوتے اور فیضیاب کرتے. علی کے فضائل ہی علی کے لیے مشکل بن گئے. جہاں فضائل بعض لوگوں کے لیے ایک فرحت اور جہاں فشانی بولیں، میرے پاس مطلب جملے نہیں ہوتے، ایک فرحت اور خوشی کا باعث ہے. مطلب ہمارے سامنے علی کا تذکرہ ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مولا مانتے ہیں کہ جس کے آگے لوگ احتراماً سر جھکاتے ہیں. یعنی سجدے کی بات نہیں کر رہا کہ لوگ بعد میں بولے سجدہ، احتراماً آنر کے طور پہ. اور ہمارے ہی مولا کے وہ فضائل ہیں کہ جس سے اس زمانے کے لوگ اتنے زیادہ بغض و کینہ رکھتے تھے. تو انہوں نے فقط علی کو نہیں، اسی وجہ سے اسلام کو بھی مشکل میں آنا پڑا. علی کی زندگی کو مشکل بنایا تو اسلام مشکل میں آیا. میں نے پچھلی قسم میں یہی کہا تھا کہ بتاؤں گا آگے کے لوگوں کا کیا ہوا. شبس کون تھا، شمر کون تھا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا. جو ہم پہ الزام لگتا ہے وہ اسی وجہ سے لگتا ہے، یہ الزام کی بات ہے. اچھا، اوائل اسلام چاہے وہ حضرت ابوبکر کی خلافت ہو یا مولا کائنات کی خلافت، چاروں خلافتوں میں ظاہری مولا کی خلافت کی بات کر رہا ہوں. میرے عقیدے تو مولا پہلے خلیفہ ہیں. ظاہری خلافت میں جو مولا کی چوتھی خلافت تھی اس میں، اور حضرت ابوبکر کی خلافت میں جو بھی معاملات ہوئے اس وقت نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا. سب رسول اسلام کی پیروی کرتے تھے اور سب رسول اسلام کے ہی احکامات پہ عمل کرتے تھے. اس زمانے میں اتنے سارے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے ساری روایت و حدیثیں، اس زمانے میں لائف کتنی تھی، ایک عرب میں رہنے والا شخص کی ٹوٹل لائف ایک اونٹ کے گرد گھومتی تھی. اونٹ اس کی جو ہے زندگی کا سہارا ہوتا تھا، اس پہ سفر کرتا تھا، اس کے جو بال ہوتے تھے ان سے اپنا لباس بناتا تھا، اسی کے بالوں سے اپنا جو ہے خیمہ بناتا تھا یا گھر ہوتا تھا، تعمیر ہوتا تھا. بہت زیادہ اگر آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد اسی کے دودھ پہ زیادہ وہ غذائیت کا دار و مدار تھا. یعنی جو آج کی لائف ہے نا، اس طرح بہت زیادہ پھیلی بھی لائف نہیں تھی، بہت مختصر لائف تھی. تو اتنے مسائل شاید اس زمانے میں پیش نہیں آتے تھے. واجبات نماز جو آج ہم اتنے سارے مسائل میں پڑھتے ہیں اس زمانے میں شاید اتنے نہیں تھے. اتنا لمبا لوگوں کو سفر کرنا پڑے کہ حد ترخص کو پہنچ جائیں کہ روزہ قصر ہوگا یا روزہ رکھا جائے گا، کس طرح رکھنا ہے، شہر کا تعین کون کرے گا، یہ بھی اختلافات. تو میں نے کہا نا وہ آگے بات نکلتی چلی جائیں گی. تو مسائل زیادہ نہیں تھے، شریعت سے سب آگاہ تھے، تو لہذا اتنا پریشانی نہیں ہوئی. لیکن مولا کائنات کے بعد جو اسلام میں درار پڑی، جو اسلام کو دو پارہ کیا گیا اور اسلام میں تقسیم بندی شروع ہوئی، اس تقسیم بندی کا نتیجہ یہ تھا کہ مولا کائنات کے کردار کو خراب بنایا جائے، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے کردار کو خراب بنایا جائے، اور خود والدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بنایا جائے، تاکہ لوگ ان لوگوں سے دور ہوں. یعنی جتنی رسول خدا نے علی کی فضیلت میں، حضرت ابو طالب کی فضیلت میں، یعنی جو رسول خدا، رسول اسلام ہمارے، ان کو پالیں، حضرت ابو طالب تربیت دیں، حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد ان کو پالیں. روایت کا جملہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے تو رسول اسلام زیادہ گریہ کرتے ہیں، اور رسول اسلام قبر میں جاتے ہیں، اپنا جو ہے پہناوا ان کو لباس کفن کے طور پہ دیتے ہیں، ان کی قبر میں جا کے لیٹ کے قبر سے کہتے ہیں کہ میری ماں آ رہی ہے. مختلف جو روایتیں ملتی ہیں ان کے مطابق. تو اتنا تو آنر، جتنا آنر رسول اسلام نے دیا، اتنا ہی اس آنر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی مولا علی کی شہادت کے بعد. جسے ہم نے دیکھا مولا حسن کو کس طرح شہید کیا گیا، مولا حسین کی شہادت، یہ سب وجوہات بنی ہیں مولا علی کا بغض و کینہ. عمر ابن سعد، مولا امام حسین کا قاتل، جو آخری مولا کا خطبہ تھا مولا حسین کا، تو مولا حسین نے ایک دفعہ عمر ابن سعد سے کہا کہ اب میں نے کہا نا کہ بار بار پورا نام لینا پڑتا ہے ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیا کہہ دیا. عمر ابن سعد سے کہا یہ بتاؤ عمر ابن سعد کہ تم مجھ سے جو لڑنے آئے ہوئے ہو، مجھے جو مارنے آئے ہوئے ہو، مجھ سے کوئی تمہارا تنازع مالی، زمینی یا کسی قسم کا؟ تو روایت کا جملہ ہے کہ عمر سعد نے کہا نہیں، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے،
نہ کوئی تم سے میرا کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. تو کہا پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ کہا بغضاً لأبی کا، اے حسین تیرے باپ کا بغض ہے کہ جو اس بات پہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں. تو علی کا بغض فقط وہاں تک نہیں، آج تک جو ہے بول رہا ہے. اچھا یہ بغض کس چیز کا؟ یہ فضائل کا بغض ہے، اور ان فضائل کا نتیجہ یہ کہ لوگ آج تک صرف شیعوں کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں، آل علی کو احترام دیتے ہیں، آل علی کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں. وہ الا یہ کہ ہمارا کسی اور سے کیا مالی جھگڑا ہے؟ نہیں. کسی کا ہم نے حق چھینا ہے؟ نہیں چھینا. چھینا حق تو ہمارا چھینا گیا، تذلیل کی گئی تو ہمارے بزرگوں کی تذلیل کی گئی، توہین کی گئی تو ہمارے بزرگوں کی. یعنی آج جو دنیا کہتی ہے نا کہ اصحاب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اصحاب کی توہین نہیں ہونی چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو عدالت سے کام لو کہ جو آل رسول کو قتل کرتا ہے ان کو تو برا بولو. آپ ان کو بھی اصحاب کی فہرست میں لا کے کوشش کرتے ہو کہ ہر اس قاتل امام کو مظلوم ثابت کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ قتل جو ہے وہ کسی اور نے کیا تھا. جو توجیحات ملتی ہیں، خیر میرا موضوع نہیں ہے. یہ سارے جو قتل ہوئے اور آج تک جو ہیں صرف مولا علی کے فضائل کا بغض و کینہ ہے کہ آج تک قتل ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ علی کے چاہنے والے ہیں. تو سوچیں علی کو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے. بلکہ روایت کا جملہ میں صحیح بخاری کا نقل کروں تو یہاں ہے کہ جناب فاطمہ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں تو مولا کائنات خود یہ کہتے ہیں کہ جب تک فاطمہ تھی تو لوگ علی کو دیکھ کے مجبوراً سلام کر لیتے تھے، لیکن جیسے ہی شہزادی کونین نے اس دنیا سے رخصت کی، لوگوں نے علی سے جو ایک احترامی نگاہ ہے وہ ملانا ختم کر دی تھی. بلکہ جملہ تو یہاں تک ہے کہ جس رستے سے علی ابن ابی طالب آتے تھے لوگ اس رستے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ اگر ہم سلام نہ کریں ممکن ہے سامنے سے علی سلام کر دے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو وہ صرف اس لیے رستہ تبدیل کرتے تھے کہ اگر علی نے سلام کر دیا تو ہمیں وعلیکم السلام علی سے کہنا واجب ہو جائے گا، لہذا ہم اپنا دامن بچائیں اور ادھر سے ہٹ جاتے تھے، اس رستے سے نہیں جاتے تھے. تو سوچیں علی سے کتنا بغض، کتنا عناد. کبھی اس کو سوچا ہے لوگوں نے کہ علی سے بغض و کینہ و عناد یہی تو سارا کربلا کا وجہ بنی، یہی تو مولا حسن کے قتل کی وجہ بنی، اور یہی بغض و کینہ جناب شہزادی کونین کے قتل کی وجہ بنی. خیر شبس کون، شمر کون، عبد الرحمن ابن ملجم کون، ان تینوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ مولا علی کے قریب کے لوگ تھے. لیکن جو میں نے کہا نا کہ یہ سب وہ لالچی لوگ تھے جو اس لالچ سے، اس امید سے مولا کے ہم رکاب ہوئے تھے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام حکومت ظاہری حاصل کر لیں گے تو جس طرح اور لوگوں نے اپنے قریبی افراد کو اہم گورنریوں پہ، اہم مقامات پہ ذمہ دار و حکمرانیاں دی ہیں، شاید علی ابن ابی طالب بھی ہمیں کوئی بڑا مقام، کوئی بڑا منصب یا کوئی بڑا عہدہ یا کوئی بڑا وظیفہ مقرر کریں گے، کیونکہ ہم نے علی پہ احسان کیا ہے، اس ظاہری حکومت کے دلوانے میں ہمارا ہاتھ ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ جب علی ابن ابی طالب ظاہری حکومت میں آئے تو انہی لوگوں نے جب اپنی خواہشات کو پورے نہ ہوتے دیکھا تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنی پہ اتر آئے، بغض و کینہ اور عناد نے آ لیا، مولا کے قتل پہ آمادہ ہوئے. شبس مولا کا کسی زمانے میں علمبردار، لیکن کربلا میں مولا حسین کو قتل کرتا ہے. ابن ملجم وہ شخص کہ جب مولا نے دیکھا اس کو تو کہا کہ ابن ملجم اپنی تلوار کو میرے خون سے محفوظ رکھنا، میرے خون میں شریک نہ ہونا. یہ بات کا جو بھی جملہ ہے مولا نے تنبیہ کی اپنے خون کے بارے میں کہ دیکھ قتل میں نہ شامل ہونا. تو اس نے ایک دفعہ تلوار مولا کے ہاتھ میں رکھی، کہا مولا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا خون کروں گا، میری گردن مار دیں، مجھے آج ہی قتل کر دیں. مولا نے کہا نہیں، جب تک کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس سے پہلے اس کی سزا نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور مولا علی کے جو آخری گھر کے ایام ہیں، وہ جو تکلیف کے موقع ہیں، وہ بتائیں گے کہ جناب زینب کیا سوچتی تھی، جناب ام کلثوم کیا بات کرتی تھیں، اور مولا حسن اور حسین کی کیا حالت تھی. انشاءاللہ بریک کے بعد شامل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے
کربل. اس سے پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ بتائیں گے کہ شبس کون، مولا کے آخری دن کیسے تھے. شبس نے، ابن ملجم نے اور شمر نے ایک لالچ اور ایک خواہشات نفسانی کے پیروی میں علی کے ساتھ معاونت و مدد کی، اور ہم رکاب علی کہلائے یا علی والے کہلائے. یہ آج بھی المیہ ہے کہ ہر کوئی علی کا تذکرہ کرنے والا علی والا نہیں ہے، ہر کوئی علی کا نام لینے والا علی والا نہیں ہے. علی والا وہ ہے کہ جس کا کردار علی کا جیسا ہو یا علی کی طرح ہو. ممکن نہیں کہ مولا کائنات کا ہو بہو ہو، لیکن ہمارا رہبر اور رہنما جب اللہ نے بھیجا علی کو ہے اور بھیجا رسول کو ہے، تو ہماری جو کردار ہونے چاہیے وہ ہو بہو نہ ہو تو کم از کم ان جیسے تو ہوں، جو کرداری طور پہ پریکٹیکلی مولا کائنات کی سیرت کو اپنائے وہ علی والا. ورنہ زبان سے علی علی کرنے والے تو بہت سارے لوگ تھے، جیسے میں نے کہا یہ شبس بھی تھا، یہ ابن ملجم بھی تھا، یہ شمر بھی تھا، کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ علی کے ہم رکاب ہو کے خوارج کو مارتے تھے، پھر بعد میں خوارج کے ساتھ مل گئے اور مولا کائنات کے خون کے پیاسے ہو گئے. کیونکہ یہ تقریباً آج آخری ایپیسوڈ کا آخری حصہ ہے. تو مولا کائنات کے آخری دن 19 رمضان مولا کی ضربت کا دن ہے. مولا کے اس وقت موجود 4 بچے تھے، جناب مولا حسن، امام حسین، جناب زینب و ام کلثوم. تو مولا ایک ایک دن ہر بی بی اور شہزادی کے یہاں رکا کرتے تھے. کہتے ہیں شب 19 جو تھی وہ مولا کائنات کا دن جناب ام کلثوم کے گھر میں جو ہے افطاری کر رہا ہے. اور جس طرح آج ہر بیٹی اور ہر بیٹا یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر میرا باپ میرے یہاں آ کے رکے اور افطاری کرے تو میں اپنے باپ کے لیے ایک بہترین سا غذا کو آمادہ و تیار کروں تاکہ میرا باپ یا میرے والد اچھی غذا کو تناول کریں. اب آپ علی کی اچھی غذا سوچیں کہ ایک جگہ نان خشک اور نمک تھا، اور اچھی غذا کے طور پہ شہزادی ام کلثوم نے دودھ رکھا تھا کہ میرے بابا دودھ پئیں. اور روایت ہے کہ جب مولا کائنات مغرب کا وقت ہوا تو بار بار ایک عمل خاص کرتے تھے. شہزادی ام کلثوم کے گھر ہیں لیکن صحن خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے. شہزادی بہت پریشان ہوتی تھیں کہ بابا کیا مسئلہ ہے، آج آپ بار بار صحن میں جاتے ہیں اور اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں. بہرحال آل رسول ہیں، آل علی ہیں، سمجھتی ہیں بہت ساری باتوں کو، روایتیں سن چکی ہیں، پتہ ہے اپنے بابا سے بھی سن چکی ہیں اور لوگوں سے بھی سن چکی ہیں جو قریب ترین لوگ ہیں. خود مولا کے جو اصحاب باوفا تھے وہ ہر وقت چوکس رہتے تھے، چوکنا رہتے تھے کہ علی کو کسی وقت بھی ہم علیحدہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمیں وہ حالات نظر آ رہے ہیں جو رسول نے بتایا تھا کہ علی اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ کنڈیشن ہوگی. کہا وہ حالات دیکھ رہے ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی مولا کا صحابی، مولا کا چاہنے والا مولا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. وہی چیزیں جناب ام کلثوم کے سامنے بھی نہیں. اب ام کلثوم جانتی ہیں اپنے بابا کو، تو جب بابا نے روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی اور نمک کا لینے کی کوشش کی تو ایک دفعہ جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کو دودھ پیش کیا تو مولا نے منع کر دیا کہ ایک وقت 2 غذائیں علی بن ابی طالب نہیں کھاتے. بہرحال مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا اس وقت کیا بات چیت ہوئی ہوگی، بیٹی کس طرح تڑپی ہوگی. میں نے کہا نا ہمارے پاس روایت ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اور روایت حالات بتا سکتی ہے، حالات دکھا نہیں سکتی. ہم اس تکلیف، اس کرب کو کبھی نہیں محسوس کر سکتے جو اس رات، آخری رات جناب ام کلثوم کے گھر میں بیتے. اور روایت یہ ہے کہ اگلی صبح مولا کائنات حسب عادت مسجد کوفہ چلے گئے اور اپنی نماز جو کہ نافلہ نمازیں، اس میں بھی ایک بڑا ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مولا کائنات کو جو ہے فجر کی نماز کے دوران ضربت لگی اور مولا نے بعد میں اس نماز کو مکمل کرایا. امام حسن نے مکمل کرایا نہیں، نافلہ نمازیں پڑھ رہے تھے. مولا ابن ملجم کو اٹھاتے ہوئے جاتے ہیں. اور کیا کمال ہے، لوگ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ارادتاً اپنی موت کو اختیار نہیں کرتے. مولا کا ابن ملجم کو اٹھانا اور یہ بات کہنا کہ وہ ملعون، جس کام کے لیے آیا تو اپنا وہ کام کر. وہ نماز کی جماعت کا ٹائم نہیں تھا، مولا اپنی نافلہ نماز پڑھ رہے تھے. اس دوران یہ ابن ملجم ایک تلوار سے اس طرح حملہ کرتا ہے کہ مولا کی جنگ کے اندر ایک دفعہ اور ضربت پہلے اس جگہ لگ چکی ہوتی ہے اور اسی ضربت پہ وہ مارتا ہے اور نتیجہ کہ اتنا بھرپور زخم ہوتا ہے کہ وہ تلوار مولا کے کافی حد تک اندر گھس جاتی ہے. اور بس ابھی یہ عمل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ در و دیوار کوفہ ہلنے لگے اور جو ہے آواز غیبی آنا شروع ہوئی، تقدمت واللہ ارکان الہدی، کہ اللہ کی قسم دین کے ارکان جو ہے وہ برباد کر دیے گئے یا گرا دیے گئے.
بس جب یہ آوازیں آنا شروع ہوئیں جناب زینب و ام کلثوم کو تو تڑپ اٹھی، کہا بھائی حسن دیکھو یہ کوفے میں کیسی آوازیں گونج رہی ہیں. تو مولا حسن جاتے ہیں، مولا حسین جاتے ہیں، مولا علی کو دیکھا تو اس کرب اور تکلیف کے اندر علی مبتلا ہوتے ہیں اور اس خاک کو اٹھا کے اپنے سر میں لگا رہے ہوتے ہیں. بہرحال مولا کائنات کو گھر پہ لایا جاتا ہے، گھر پہ لانے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی استراحت کے لیے. یہ جو لانا اور چھوڑنا، اس میں بھی اتنے درس موجود ہیں کہ اگر مجھ سے بولیں تو میں بہت ٹائم اس میں بتا سکتا ہوں. صرف چھوٹی چھوٹی باتیں میں مولا کائنات کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر اور اجمالی سی چیزیں بتائیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی کے دل میں علی کی خواہش و آرزو کیا تھی. قاتل کو پکڑا اپنی جگہ، جب لے جانے لگے تو ہر شخص کوشش یہ کرتا تھا کہ ہم علی کے قریب آئیں اور علی کو کسی طرح آرام کا باعث بنے. روایت ہے کہ جناب زینب و ام کلثوم اپنے دروازے پہ کھڑی رو رہی ہوتی ہیں. بس جیسے ہی مولا کو دروازے سے میری مراد، اب میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں ہماری یہاں جو ہے اس کا غلط انٹرپریٹ کی جاتی ہیں کہ اپنے گھر میں رو رہی ہوتی ہیں دروازے کے قریب. جیسی مولا کو دروازہ نظر آئے تو مولا نے ایک دفعہ اپنے امام حسن اور حسین سے کہا کہ بیٹا رکو، اور اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ یہاں تک آئے، اب آپ لوگ واپسی چلے جائیں. فیحال مولا نے ان کو واپسی رخصت کیا. رخصت تو ہو گئے، لیکن مولا حسن یا مولا حسین کسی نے سوال کر لیا، مولا بابا یہ سب آپ کی ہمدردی میں اور محبت میں آئے تھے آپ کو چھوڑنے کے لیے، بابا آپ نے اتنے چاہنے والوں کو اس طرح کیوں بھیج دیا؟ کہا بیٹا میں جانتا ہوں میری زینب و ام کلثوم رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے، چاہے وہ میرے چاہنے والے ہی کیوں نہ ہو. تو سوچیں آپ کہ علی کس طرح حجاب کو اس موقع پہ جب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، پتہ ہے علی کو کہ اس ضربت کے بعد نہیں بچوں گا، لیکن اس کے باوجود جناب زینب و جناب ام کلثوم حجاب کی اتنی ویلیو ہے کہ اپنی عیادت میں آنے والے، اپنے غم کو کم کرنے والوں کو مولا واپسی کر دیتے ہیں. مولا گھر میں آتے ہیں، طبیب کو بلایا جاتا ہے، طبیب ایک پٹی مولا کی ماتھے پہ رکھتا ہے اور وہ پٹی زرد ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک دفعہ مولا سے کہتا ہے کہ علی اب اس ضربت سے نکلنا ممکن نہیں ہے، یعنی جو وصیت کرنی ہے وہ آپ وصیت کریں، اب ٹائم زیادہ نہیں ہے. بہرحال مولا کو بتانا تو مثلا سورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن جو ضروریات دنیاوی ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے. اور روایت یہ کہ اس کے بعد مولا کے بچے مولا کے چاروں طرف رہتے تھے. اور ابن ملجم کو گرفتار ہونا، اور ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد مولا کائنات کا اپنے دشمن کے بارے میں پہلی مولا حسن کو نصیحت کرنا، دیکھو بیٹا حسن اس کو زیادہ کس کے جکڑنا نہیں، باندھنا نہیں کہ تکلیف ہو، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. اور بیٹا یاد رکھو جو چیز تم کھاؤ وہ اس کو کھلانا، جو تم پیو وہ اس کو پلانا. یعنی علی ابن ابی طالب کا تقویٰ، یہ لفظ جملہ میں تقویٰ کہتا ہوں تو مجھے مولا علی کے بارے میں اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے ہی ماں کا ماخذ، نکلتی ہی یہ چیزیں ساری کردار علی ابن ابی طالب سے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں. بہرحال علی کا اس موقع پہ اس طرح بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ اسیروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو دنیا آج بیٹھ کے چارٹرڈ بناتی ہے اور اس کو توڑتی ہے. خیر مولا کائنات نے اس زمانے میں مولا علی کو قتل کرنے کے پیچھے سازش کون سی، میں نے مولا حسن کی جو پروگرام تھا اس میں بتایا تھا اشس، کہا اس سازش کے پیچھے بھی اشس ہوتا ہے. اور جو بہت مشہور و معروف شخصیت قطامہ نام کی، وہ بھی ایک خوارج میں سے ہوتی ہے جس کا بھائی مولا سے جنگ کرتے ہوئے اس دنیا سے جہنم واصل ہوتا ہے. اس کے دل میں بڑا بغض و کینہ تھا. تو جب ابن ملجم کوفے آتا ہے تو وہی خاندان ان کی سہولت کاری کرتا ہے، ٹھہراتا ہے. ابن ملجم ایک دفعہ قطامہ کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں لالچ و ہوس آتی ہے، نفس پرستی آتی ہے، تو وہ اس سے اپنے رشتے کی بات کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے رشتے کے لیے میرا مہر ہے، اگر تم وہ لا کے دو گے تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. ایک خاص مقدار میں اس نے کوئی مال دنیا طلب کیا ہوتا ہے، اور ایک اور چیز کہتی ہے، وہ کہتا ہے تیسری کیا چیز ہے؟ تو کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تو مجھے علی کا سر لا کے دو مہر کے اندر. تو اس قطامہ کی خاطر یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مولا کائنات کو شہید کرتا ہے. اب میں نے کہا بہت ساری چیزیں، مولا کائنات گھر پہ ہیں، جناب ام کلثوم ایک دفعہ گزری تو یہ ابن ملجم بندھا ہوا تھا، تو ایک دفعہ رک کے کہتی ہیں کہ ابن ملجم تو خدا سے دعا کر کہ پروردگار میرے بابا کو صحت یابی دے دے تاکہ ہم اس مشکل سے نکل آئیں. تو ایک دفعہ وہ تنزیہ بولیں یا توہین آمیز بولیں
یا تمسخر کے انداز میں، کہتا ہے جانتی ہو تمہارے بابا کو میں نے کس تلوار سے مارا ہے؟ کہا اس زہر سے مارا ہے کہ جس میں اگر ایک دفعہ ڈبویا جائے تلوار کو، اس سے ضربت لگائی جائے تو آدمی نہیں بچ سکتا۔ میں نے اس زہر میں اس تلوار کو 1000 مرتبہ ڈبویا ہے، ممکن نہیں کہ علی کسی صورت بچ جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گھر میں قاتل، جس کو علی کی اولادیں شربت پلاتی ہیں، جس کو علی کی اولادیں وہی غذا کھلاتی ہیں جو خود کھاتے ہیں۔ اور ان 3 دنوں میں جناب شہزادی کونین کی دونوں بیٹیاں جناب زینب ام کلثوم ہر وقت اپنے بابا کے پاس کوئی بھی چیز، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی چیز چاہیے بابا کی، ہر چیز کو اس سے پہلے کہ بابا بولے ہم بابا کو پیش کریں۔ لیکن بسد افسوس کہ اس دنیا سے جانا علی کو تھا، لیکن بس جب علی اس دنیا سے گزرے، نہ جناب زینب برداشت کر سکتی تھی، نہ جناب مولا حسن و امام حسین۔ اور روایت جملہ یہ ایک جملہ روایت کہیے کہ مولا حسن کو جاتے جاتے جو مولا کائنات نے وصیت کی تھی، وہ وصیت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا تقوی اختیار کرو، تقوی کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ وہ بہت طویل ایک خطبہ ہے، جو مولا ایک خطبہ نہیں، ایک مولا سے مولا کو وصیت نامہ ہے۔ اگر جو چاہتے ہیں مومنین وہ اس کو دیکھیں کہ مولا کیسے مومن اور چاہنے والے کی آرزو خواہش کرتے ہیں، صرف اپنے بیٹے امام حسن کو بتا کے، مولا حسین کو بتا کے، زینب و ام کلثوم کو بتا کے۔ میں نے کہا نا یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ عظیم باپ کے جس کے پیچھے بس ایک جملہ، بلکہ ایک چھوٹی سی روایت نقل کرتا چلوں کیونکہ ٹائم تقریباً پورا ہوتا جا رہا ہے۔ امیر شام نے بہت کوششیں کی تھیں کہ علی کو قتل کر دے، علی کو قتل کر دے، لیکن ایک وقت وہ آ کے بہت جسے کہتے ہیں مایوس ہو گیا، زچ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں میں اتنی کوششیں کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں علی کو مار پاؤں گا بھی نہیں مار پاؤں گا، پتہ میں اتنی محنتیں کروں پر علی کو قتل کرنے سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ بہت سیانہ آدمی تھا، سمجھتا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میں کیسے معلوم کروں کہ میں جو بھی سازش کر رہا ہوں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا کہ بہت زیرک قسم کی شخصیت جو علی کو ٹکر دے اور علی کے تقابل پہ آئے، وہ مثلا اگر ہم حق و باطل کے عنوان سے دیکھیں، اگر یہ حق پہ علی بالکل افضل ترین مقام پہ تھے تو باطل کے اعلیٰ ترین مقام پہ۔ ایک بندے کو بھیجا، ایک چیلے کو بھیجا کہ جاؤ مسجد کوفہ کے پاس چیخ چیخ کے رونا شروع کرو کہ ہائے جو ہے امیر شام مر گیا۔ ایک دن، 2 دن، بس تیسرا یا چوتھا دن تھا، مولا نے کہا کیا تو یہ روز آ کے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ امیر شام مر گیا، امیر شام مر گیا۔ تو اس سے بول دے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میری داڑھی کو میرے خون سے سرخ نہیں کر دے گا۔ کہا جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد امیر شام مطمئن ہو گیا کہ ہاں میں علی کو اپنی زندگی میں مار سکتا ہوں۔ اور پھر مزید تندہی کے ساتھ، مزید جستجو کے ساتھ مولا کائنات کے قتل کرنے کے در پہ وہ، جس کے بعد آخری جو سازش تھی وہ یہ ابن ملجم کے ساتھ مرتب کی گئی۔ یعنی 3 لوگوں نے عہد کیا، جو روایت سب کہتے ہیں، ہم جو کہ ہم اس روایت کے مانتے نہیں، اس روایت کو نہیں قبول کرتے کہ من گھڑت کہی جاتی ہے، لیکن ابن ملجم وہ شخص تھا کہ جس نے پوری کوشش کی کہ میں جو علی پہ ضربت معلوم کی مجھے ایک موقع ملے گا، اگر میں نے وہ ایک موقع صحیح استعمال کر لیا تو میں علی کو مار سکتا ہوں، اور اگر اس ایک موقع میں ذرا سی بھی خطا ہو گئی تو میرا علی کو قتل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی یقین کی خاطر اس نے اس زہر سے ایک نہیں 1000 مرتبہ اپنی تلوار کو زہر آلودہ کیا اور اس جگہ پہ ضربت لگائی جہاں علی کے پہلے ضربت لگ چکی تھی۔ اس موقع پہ علی پہ ضربت لگائی جب علی کے ساتھی علی سے دور تھے، قریب نہیں تھے، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں کہ صبح کاذب کا وقت جب علی نافلہ پڑھ رہے تھے، اس موقع کا انتخاب، اس جگہ کا انتخاب، اس ہتھیار کا انتخاب، یہ سب اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جانتا تھا اگر ملا تو ایک موقع، اگر میں نے اس موقع کو نہیں استفادہ کیا تو علی میرے ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتے، جس کا اظہار وہ شہزادی ام کلثوم کے سامنے بھی کرتا ہے کہ بی بی تمہارا بابا نہیں بچ سکتا، میں نے جو ضربت ماری ہے، اس ضربت کی صرف ایک دفعہ کی تلوار اگر کسی کے مار دی جائے تو وہ عام آدمی نہیں بچ سکتا، 1000 مرتبہ۔ اب آپ سوچیں مولا حسن کو زہر سے، اور وہ بھی اعلیٰ پائے کا زہر جودہ کے ذریعے سے، اور یہاں مولا کے لیے زہر، اور بہترین زہر، اس زہر کے اندر 1000 مرتبہ تلوار کو ڈبونا، یہ ساری کی ساری باتیں اور سارے قاتلوں کے جو اشارے ہیں وہ صرف ایک ہی سازش کردہ کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ کچھ نہیں، کہ صرف اور صرف ایک خود ساختہ حکومت اور حکمرانی کے لیے سازش کی گئی تھی کہ کسی طرح آل علی اور علی کو رستے سے ہٹایا جائے، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ 19 کو مولا کی ضربت ہوتی ہے، 21 کو مولا شہید ہوتے ہیں، جناب زینب یتیم ہوتی ہیں، جناب ام کلثوم یتیم ہوتی ہیں۔ لیکن صرف ایک جملہ میں جناب زینب و ام کلثوم سے کہوں گا کہ اس موقع پہ ہمارا دل بھی دکھی ہے کہ بی بی آپ کا بابا دنیا سے جدا ہوا، آپ کا بابا اس دنیا سے گیا،
آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ اپنے بابا کو غسل دے رہی ہیں، کفن دے رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، زیارت کر رہی ہیں، بھرپور طریقے سے رو رہی ہیں۔ لیکن عصر عاشور جب میرا مولا حسین شہید ہوتا ہے تو اس کی جو وہ ننھی بیٹی ہے نہ اپنے بابا کو دیکھ سکتی ہے، نہ اس کو کفن دے سکتی ہے، نہ اس کے غسل میں اہتمام کرے گی، نہ اس پہ وہ رو سکتی ہے۔ جب روتی ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تعزیہ نہیں مارتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلب ينقلبون۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔